خواب میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت۔ شمر ذیالجوشن محرم کی 9 تاریخ کو اس محاذ پر پہنچا تھا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت اپنے خیمے کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے کہ اسی حالت میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کچھ غنودگی سی طاری ہو گئی اور آنکھ لگ گئی، لیکن پھر اچانک ہی ایک آواز کے ساتھ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیدار ہو گئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہمشیرہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ آواز سنی تو دوڑتی ہوئی آئیں اور پوچھا کہ یہ آواز کیسی تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ابھی خواب میں مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اب تم ہمارے پاس آنے والے ہو۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سن کر رو پڑی، لیکن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں چپ کرایا اور تسلی دی۔ اتنے میں شمر کا لشکر سامنے آ گیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے کی جانب بڑھے اور اپنے مد مقابل حریف سے گفتگو شروع کی، لیکن اس نے بلا مہلت قتال کا اعلان کر دیا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب جنگ کا اعلان سنا تو انہوں نے جا کر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کی اطلاع دے دی۔ امام حسین نے فرمایا، ان سے کہو کہ آج کی رات قتال ملتوی کر دو تاکہ آج کی رات میں وصیت، نماز، دعا اور استغفار میں گزار لوں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امام حسین کا پیغام جا کر شمر تک پہنچا دیا۔ شمر ذیالجوشن اور عمرو بن سعد نے لوگوں سے مشورہ کیا اور آپ کو اس رات عبادت کرنے کی مہلت دے دی اور واپس چل دیے۔ عاشورہ کی رات اہل بیت کے سامنے تقریر۔ امام حسین نے رات کو اپنے اہل بیت اور اصحاب کو جمع کر کے ایک خطبہ دیا جس کا لب لباب یہ ہے: میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں، راحت میں بھی اور مصیبت میں بھی۔ اے اللہ، میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں کہ تو نے ہمیں شرافت نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نوازا، ہمیں کان اور آنکھیں اور دل دیے جن سے ہم آپ کو آپ کی آیات سمجھیں، اور ہمیں آپ نے قرآن پاک سکھلایا اور دین کی سمجھ عطا فرمائی۔ ہمیں آپ اپنے شکر گزار بندوں میں داخل فرما لیجئے۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا، میرے علم میں آج تک کسی شخص کے ساتھی ایسے وفا شعار اور نیکوکار نہیں ہیں جیسے میرے ساتھی ہیں، اور نہ ہی کسی کے اہل بیت میرے اہل بیت سے زیادہ ثابت قدم نظر آتے ہیں۔ آپ لوگوں کو اللہ تعالیٰ میری طرف سے بہت بہت جزائے خیر عطا فرمائے۔ میں سمجھتا ہوں کہ کل ہمارا آخری دن ہے۔ میں آپ سب کو خوشی سے اجازت دیتا ہوں کہ سب اس رات کی تاریکی میں متفرق ہو جاؤ اور جہاں پناہ ملے وہاں چلے جاؤ، اور میرے اہل بیت میں سے ایک ایک کا ہاتھ پکڑ لو اور مختلف علاقوں میں پھیل جاؤ، کیونکہ دشمن میرا طلبگار ہے، وہ مجھے پائے گا تو دوسروں کی طرف التفات نہ کرے گا۔ یہ تقریر سن کر آپ کے بھائی، آپ کی اولاد، آپ کے بھتیجے اور آپ حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے یک زبان ہو کر بولے، واللہ ہم ہرگز ایسا نہیں کریں گے، ہمیں اللہ تعالیٰ آپ کے بعد باقی نہ رکھے۔